امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لوگوں سنو، کوئی ایسا باپ ہو جس نے بڑی محبتوں سے اپنے بیٹے کو پالا ہو، بڑے ناز و نام سے اس کی پرورش کی ہو، بڑے ہی نخروں سے اس کو بڑا کیا ہو، پھر آج وہ باپ ہے کہ جو چارپائی پہ لگ گیا ہے، بڑھاپا ذوف غالب آ چکا ہے، ہاتھوں میں ریشہ آ چکا ہے، بینائی کمزور پڑ چکی ہے، آزاد لڑکھڑا رہے ہیں، سینے سے طاقت کو اچک لیا گیا ہے، اب کوئی سننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کچھ سنائی نہیں دیتا، بولنے کی ہمت کرتا ہے مگر زبان لڑکھڑا جاتی ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، آج وہ معذور ہو چکا ہے۔ کہا جب اس کا نوجوان بیٹا جس کو آج اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑا ہی وقار اور منصب کا مالک ہے، جب اس کا بیٹا باہر اپنے کاروبار سے، تجارت کی مصروفیات سے یا اپنی ملازمت سے فارغ ہو کر شام کو گھر کی طرف واپس پلٹ کے آتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتا ہے جو فالج زدہ بھی ہے، موروں کی تکلیف بھی ہے، جب نوجوان بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا ہے، حال پوچھتا ہے، باپ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے، سہمے ہوئی لہجے میں جب یہ کہتا ہے، میرے بیٹے ایک وہ وقت تھا جب تو بے شعور تھا، تو میرے اوپر پیشاب کرتا تھا، اے میرے لخت جگر، آج میں بے شعور نہیں ہوں مگر ہاں میں مجبور ضرور ہوں، آج میں اٹھ کے واش روم نہیں جا سکتا تھا، ہمت نہیں تھی، ٹانگیں بے زور ہو چکی ہیں، میرے بیٹے آج میرا پیشاب بستر پہ نکل گیا ہے، میری ٹانگیں گندی ہیں، میرا لباس گندا ہے، میرا بستر گندا ہے، میرے لخت جگر میری ٹانگوں کو تو دھو دو، میرے بستر کو تو بدلا دو، میرے لخت جگر میرے کپڑے تو تبدیل کروا دو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب وہ نوجوان بیٹا اپنے باپ کے اپنے وہ بوڑھے باپ کے جسم کو بہانا کرتا ہے، کپڑوں کو اتارتا ہے، گندی شلوار کو سائڈ پہ رکھتا ہے، پانی منگواتا ہے، گندگی والی ٹانگوں کو دھوتا ہے جو پیشاب سے آلودہ ہوتی ہیں، باپ کے جسم سے جو مکروہ و غلاظت نکلی ہے اس کی بدبو سے بچنے کے لیے جب وہ نوجوان بیٹا اپنے ناک کے سامنے کوئی کپڑا، رومال یا ٹشو رکھتا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لوگوں اس کو اف کہتے ہیں کہ بوڑھے باپ کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بوڑھا باپ چیخ اور چلا اٹھے گا، بول تو نہیں سکتا لیکن دل میں تو سوچے گا، اے میرے بیٹے تو چھوٹا سا ہوتا تھا، میں نے تجھے بڑی محبتوں سے پروان چڑھایا ہے، میرے بیٹے تجھے میں اپنے سینے پہ بٹھایا کرتا تھا، تیرے لبوں کو ہلایا کرتا تھا، تو مسکرایا کرتا تھا، تو بے شعوری میں تجھے عقل نہیں تھا، کم عقلی میں تیرا بچپنا تھا، تو ابھی طفل تھا، تجھے شعور نہیں تھا، تو میرے سینے پہ بیٹھ کر پیشاب کر دیا کرتا تھا، ایک وہ وقت تھا تیرے پیشاب کے چھینٹے میرے منہ پہ بھی پڑتے تھے، میرے سینے سے ہوتے ہوئے نیچے بستر پہ چلے جاتے تھے، میرے لخت جگر میں نے تو کبھی ناک نہیں چڑھایا تھا، میں نے تو کبھی نفرت نہیں کی تھی، میں تو تیرے پیشاب کو دیکھ کر بھی پھر بھی محبت سے تجھے چوم لیا کرتا تھا، میرے لخت جگر مزید اپنے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، ایک وہ وقت تھا جب تو روتا تھا، میں تجھے گلی محلوں بازاروں چوراہوں کی طرف اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے جایا کرتا تھا، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے، جب تو خوش ہوتا تھا تو وہ بے شعوری کی حالت میں ہوتا تھا، ابھی بچہ تھا، تو میرے کندھوں پہ بیٹھ کر پیشاب کرتا تھا، تیرا پیشاب میرے کندھوں سے بہتا ہوا ٹخنوں تک پہنچ جایا کرتا تھا، میرے کپڑے بھی گندے ہو جاتے تھے، میرا جسم بھی گندا ہو جاتا تھا، میرے بیٹے پیشاب تو تیرا بھی بدبو والا تھا، لیکن میں نے تو کبھی نفرت نہیں کی تھی، میں نے تو کبھی ناک نہیں چڑھایا تھا، میں نے تو کبھی ناک کے سامنے ٹشو اور رومال نہیں رکھا تھا، میرے لخت جگر میں تو تجھے چوم کر سینے سے لگا لیا کرتا تھا، اے میرے بیٹے تو بے شعور ہوتا تھا، آج تیرا بوڑھا باپ بے شعور نہیں ہے، مجبور ہو چکا ہے، اے میرے بیٹے آج اپنے بوڑھے باپ کی مجبوری کی بنیاد پر تو اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے، آج ناک چڑھا رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لوگوں اپنے بوڑھے ماں باپ کے لباس کو جب بدلانے کے لیے جاؤ، پیشاب سے آلودہ ٹانگوں کو دھونے کے لیے جب جاؤ تو اس وقت جب نوجوان بیٹی یا نوجوان بیٹا اپنے ناک کے سامنے ٹشو اور رومال رکھتا ہے بدبو سے بچنے کے لیے، فرمایا اس کو اف کہتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ اس کو اف کہتے ہیں۔ کہا باپ پر کیا گزرے گی میرے بیٹے، میں نے تجھے اتنی محبتوں سے پالا،
تیرے اتنے نخرے میں نے برداشت کیے، میں ساری زندگی لوگوں کا غلام بنا رہا، آج تجھے بادشاہ اور شہنشاہ بنایا ہے۔ میرے بیٹے تو بھی تو میرے جسم پر پیشاب کرتا تھا، کپڑے تو میرے بھی گندے ہوتے تھے، پیشاب تو تیرا بھی بدبو والا ہوتا تھا، لیکن میرے لخت جگر کیا تو نے بھی کبھی دیکھا ہو کہ تیرے باپ کے تیور بدلے ہوں؟ میرے بیٹے ہم نے تو بڑی محبتوں سے پالا ہے، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا باپ مجبور ہو چکا ہے، فالج زدہ ہے، موروں کی تکلیف ہے، ٹانگیں کام نہیں کرتی، آج ایک دن زندگی میں ایسا چانس بنا ہے کہ تیرے باپ کا پیشاب بستر پہ نکلا ہے اور تو ناک چڑھا رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، نوجوانوں سنو، تمہیں دعوت ہے کہ جب بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ان کی پیشاب والی ٹانگوں کو دھونے کے لیے جاؤ تو ناک کے سامنے کپڑا رومال رکھ کے نہ جاؤ، بلکہ کھلے منہ جاؤ، یہی ادب ہے۔